ہمارا تیسرا حصہ ہے وائی بوائز فیل ان کالج، لڑکوں کے کالج میں فیلئر کی وجوہات کیا ہے۔ تو مصنف جو ہے ہربرٹ ای ہاکس، وہ کالج میں لڑکوں کے فیلئر کی 7 بڑی وجوہات جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ ان 7 وجوہات میں سے ایک وجہ وہ بتاتے ہیں کہ بعض دفعہ بچہ نروس ہیبٹس کا شکار ہوتا ہے۔ نروس ہیبٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، اس کے ذہن میں آ گیا کیوں نہ میں پینسل تراش کر لوں، یعنی کہ توجہ کا دوسری طرف چلا جانا۔ جب اس کی توجہ اس طرف جاتی ہے، وہ پینسلیں شارپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور سبق کی طرف سے توجہ اس کی ہٹ جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بچہ اکثر کتنی ہی دیر کتاب کھولے بیٹھا رہتا ہے، لیکن اگر وہ ذہنی طور پر اس کتاب کی طرف اٹیچ نہیں ہے تو پھر وہ کتاب صرف کھلی رہے گی، اس سے وہ حاصل کچھ نہیں کر سکے گا۔ اب مصنف اس کا حل بھی ساتھ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں وہ لڑکا جو ہے اس کو جسٹ ریئلائز کرایا جائے کہ آپ نے اتنی دیر کتاب کھولے رکھی، آپ کو کچھ ذہن میں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دھیان اس طرف نہیں تھا، تو آپ اپنا فوکس جو ہے وہ اسٹڈی کی طرف کریں، تو اس طرح وہ نروس ہیبٹ سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بعض جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے غلط مضامین کا انتخاب کر دیتے ہیں۔ غلط سے مراد یہ ہے کہ ان کے بچے ان مضامین میں دلچسپی نہیں رکھتے ہوتے یا اس اہلیت کے نہیں ہوتے کہ ان مضامین کو پڑھ سکیں، لیکن والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹرز بنے یا جو ایک معاشرے میں بہت زیادہ پیسے کمانے والے یا معزز پیشے سمجھ جاتے ہیں ان میں جائیں، تو اس وجہ سے وہ انہیں مشکل مضامین رکھوا دیتے ہیں یا ایسے مضامین جن میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر بچہ جو ہے وہ چونکہ اپنی دلچسپی سے نہیں کام کر رہا ہوتا، تو وہ عموماً بچہ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ان کی چوائس پہ چھوڑ دیں تاکہ بچہ زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھا آرٹسٹ ہی بن جائے، کوئی پینٹر بن جائے، لیکن وہ اس کام میں بہت خوش رہے گا اور اچھا اس کو کر سکے گا۔ یہ رائٹر کی رائے ہے۔ پھر رائٹر یہ کہتا ہے کہ بعض دفعہ والدین کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو میٹرک میں انہوں نے کم محنت کی ہوتی ہے، چونکہ میٹرک تک عموماً اساتذہ جو ہیں وہ انگلی سے پکڑ کر کام کراتے رہتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ خود سے کام کرنا پڑے گا تو ہمیں کیسے کرنا پڑے گا۔ کالج میں تھوڑا سا ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ خود سے اپنا کام کریں، ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے، تو وہ اپنے کو میٹرک کے اچھے نتائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے، بہت اچھا ذہن ہوتے ہوئے بھی، یعنی بہت ذہین ہوتے ہوئے بھی وہ سب اسباق کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور ان کا یہ اوور کانفیڈنس ان کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ رائٹر کہتا ہے کہ ایسے طلباء کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے طلباء ضرور اپنے سبق کی طرف دوبارہ دھیان کریں اور یہ سوچیں کہ اس میں صرف ہماری ذمہ داری ہے، اور جب وہ اس کو پڑھیں گے تو وہ دوبارہ سے ویسے اچھے نمبر لے لیں گے۔ پھر مصنف کہتا ہے کہ بعض دفعہ بچوں پر مالی دباؤ ہوتا ہے، فائنینشیل پریشر، کیونکہ والدین انہیں کہتے ہیں آپ کالج میں پہنچ گئے، آپ خود اپنا خرچہ پورا کرو، تو اب بچے کام کریں گے، کام کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ کام میں لگے گا، انرجی لگے گی، تو وہ سبق نہیں پڑھ سکیں گے، وہ فیل ہو جائیں گے۔ تو رائٹر کے خیال میں والدین کو پہلی تو بات ہے بچوں کی سپورٹ کرنا چاہیے کالج کی اسٹڈیز میں، اور انہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ ہم آج انہیں سپورٹ کریں تو کل یہ اس کا بہتر رزلٹ دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ صرف اپنے اخراجات کا ایک حصہ پورا کرنے کے لیے بچے پہ ذمہ داری لگائی جائے، جس کے لیے اسے تھوڑے سے کام میں وہ مینج کر سکے، نہ کہ 6 سے 8 گھنٹے اسے کام کرنا پڑے، تو اس طرح سے ان کی اس فیلئر سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ پھر رائٹر اگلی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ بچے بیمار ہوتے ہیں، اور اس بات کو ایک ٹیچر جج کر سکتا ہے، اور کلاس کے اندر دیکھتا ہے کہ بچہ باقی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اچھے نتائج نہیں دے رہا، تو اس کی کیا وجہ ہے، کہیں یہ بیمار تو نہیں ہے، تو اس کا اگر ایک میڈیکل چیک اپ کرا لیا جائے تو اس کا جو پریشانی یا بیماری جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، اور اس کا علاج کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اگر سبق کی طرف لایا جائے تو اس کے فیلئر سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی صحت خراب رہے گی تو وہ زیادہ بہتر توجہ نہیں کر سکے گا اور فیل ہوتا رہے گا۔ اس میں کالج کے ڈاکٹر کا، کالج کے ٹیچر کا اور کالج کے پرنسپل کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے بچے کی صحت کے حوالے سے نشاندہی کرنا اور اس کا علاج کرانا۔ پھر رائٹر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض بچے کھیلوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، کہ ہر وقت کا کھیل، ہر وقت کا کھیل، تو یہ کھیلوں کی بہت زیادہ دلچسپی انہیں پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دینے دیتی، تو اس وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ رائٹر کہتے ہیں کہ ایسے طلباء سے کہنا چاہیے کہ آپ پروفیشنل پلیئر بن جائیں، حالانکہ وہ پروفیشنل پلیئر بہت کم ان میں سے بنتے ہیں، لیکن پھر انہیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، ہمیں پڑھنا ہے، تو پھر وہ یا تو اس فیلڈ کی طرف مکمل ڈائیورٹ ہو جائیں گے یا دوبارہ پڑھائی کی طرف آ جائیں گے۔ اور آخری وجہ رائٹر یہ بیان کرتا ہے کہ بعض بچے جو ہیں وہ کالج کو فن کے لیے
جوائن کرتے ہیں. کالج میں آتے ہیں بس فن ہے, تفریح ہے, مزہ ہے, اور پھر وہ کالج سے اسی طرح 2 سال کے بعد نکل جاتے ہیں بغیر کچھ حاصل کیے. تو رائٹر کہتے ہیں کہ ایسے بچوں کو کالج میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ دوسروں کا ماحول بھی خراب کریں گے. اب ہم آتے ہیں اس سبق کے کوشچنس کی طرف. اس کا پہلا سوال وہی, اب ہم نے جتنی باتیں ڈسکس کی ہیں عموماً وہی ہمارے سوالات میں بھی ہوتی ہیں, تو ہم اگر سمری کو ذہن میں رکھیں گے تو ہم سوالات کو آسانی سے سمجھ سکیں گے. سوال نمبر 1 ہے کہ نروس ہیبٹس جو ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے بچے کے فیلئر کا باعث بنتی ہیں. تو نروس ہیبٹس جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کرتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ پانی پینے کے لیے بچہ اٹھ گیا ہے, شارپ کرنے کے لیے پینسل چلا گیا ہے, تو بچہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو, تو اب یہ ورڈز آپ اگر ذہن میں رکھتے ہیں تو کیا وجوہات ہیں تو آپ اس کا آنسر کر لیں گے. اس سوال کو اس طرح سے بھی بعض دفعہ بک میں پوچھا گیا ہے کہ وہ لڑکے کون سے ہیں جو کوشش کرتے ہیں, وہ لڑکے جو کون سے ہیں جو کوشش نہیں کرتے ہیں. بک میں یہ سوال اسی طرح سے پوچھا گیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو کوشش نہیں کرتے ان کے بارے میں رائٹر نے سبق میں نہیں بتایا. رائٹر کہتے ہیں چونکہ وہ کوشش ہی نہیں کرتے تو ان کا نروس ہیبٹ سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہ بچے ہیں جو کوشش کرتے ہیں, تو کوشش کرنے کے باوجود ان کی کچھ وجوہات ہیں. دیز آر دی 7 ریزنز جن کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں. اس لیے میں اس کوسچن سے اتفاق نہیں کرتا, اگر جب بک میں ویسے ہی ہے تو آپ کو پھر وہ کرنا پڑے گا, لیکن اس میں یہ ہے کہ the boys who try جو کرتے ہیں ان کی نروس ہیبٹس کی وجہ سے. سوال نمبر 2 ہے کہ مسٹیکن ایمبیشن کیا ہے. مسٹیکن غلط مضامین کا انتخاب, غلط بچے کے لیے پیشے کا انتخاب. اس میں پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز یا اس طرح کے کچھ پروفیشن میں چلے جائیں, بچہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, تو آپ نے یہ ورڈز ذہن میں رکھنے ہیں. باقی وہی جو پہلا فکرہ ہمارے پاس چل رہا ہے کہ that's why they fail. اور پھر اس کی جو نیکسٹ کوسچن ہے کہ اوور کانفیڈنس کیسے ان کے فیلئر کا باعث بنتا ہے. اوور کانفیڈنس میں میٹر کے گڈ مارکس ہیں اور ان they do not work hard due to it, اور یہ ورڈز اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ اس کوسچن کو بھی حل کر لیں گے کہ اوور کانفیڈنس ان کو کام نہیں کرنے دیتا, تو اس وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو انہیں they have to work hard, they have to focus. اور اس کے بعد ہے فائنینشیل سپورٹ. فائنینشیل سپورٹ ہے مالی امداد. تو they have to work, انہیں کام کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ پیرنٹس do not support, اور that's why they fail, اس وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں. کوسچن 5 ہے کہ بیڈ ہیلتھ, بری صحت کیسے ہو جائے. تو بیڈ ہیلتھ ہے, اس میں پرنسپل, ٹیچر اور ڈاکٹر جو ہیں ان تینوں کو مل کے اسٹوڈنٹ کو ڈائگنوز کرنا چاہیے, اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. ٹریٹمنٹ علاج ہے, تو ان دس وے ہی کین بی ویل ان اسٹڈیز. تو ہم یہ کہیں گے کہ دیر از اے بیڈ ہیلتھ اینڈ دیٹس وائی دا اسٹوڈنٹ فیلز. اور ساتھ ہی اس سوال میں ہم نے اس کا سولوشن بھی پوچھا ہے. سولوشن یہ ہے کہ پرنسپل, ٹیچر اور ڈاکٹر جو ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. نیکسٹ کوسچن ہے کہ سپورٹس کا کیا کردار ہے. سپورٹس میں کیسے اس فیلئر کا باعث ہوتا ہے کہ ان کا ٹو مچ انٹرسٹ. ایک ہوتا ہے صرف دلچسپی ہونا, ایک ہوتا ہے اتنی دلچسپی ہونا کہ وہ دوسری چیزوں کو متاثر کرنا شروع کر دے. تو ان کا بہت زیادہ دلچسپی ہے سپورٹس میں, تو انہیں کہنا چاہیے کہ بیکم اے پروفیشنل پلیئر, وہ پروفیشنل پلیئر, پیشہ ور کھلاڑی بن جائیں. آپ ان ورڈز کو فوکس کریں گے تو اس کے آنسر میں چلے جائیں گے. آخری سوال اس کا ہے کہ ایسے بچے جو کالج کو فن کے لیے جوائن کرتے ہیں, تو ایسے بچے جو کالج کو فن کے لیے جوائن کرتے ہیں they don't allow to come in the college, انہیں کالج جو ہے وہ allow نہ کریں کہ وہ کالج میں آئیں اور اسٹڈی کریں. یہ ہمارے آج کے جو تیسرا چیپٹر اس کے حوالے سے کچھ خاص بات ہے.